ابھی تک ہمارے ذہن میں ایک تصویر جناب سیدہ کی بیٹھی ہوئی ہے انہی ممبروں سے سن سن کے، خصوصاً اس خطبے کے حوالے سے، کہ یہ خطبہ جب بی بی مسجد میں حاضر ہوئی خطبہ سنانے کے لیے، اور جس انتظام و جس اہتمام سے یہ خطبہ بی بی نے بیان فرمایا، اس کا جو پس منظر ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اقدامات فرمائے بی بی نے، یعنی اس خطبے کے نتیجے میں مطلوبہ نتیجہ نہیں نکلا، فدق لوٹایا نہیں گیا، اور بعد میں بی بی نے وصیت کی کہ یہ لوگ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری عیادت کو نہ آئیں، میں نے ان سے بولنا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، میرے تشییع میں نہ آئیں، میرے جنازے میں نہ آئیں، میرے دفن میں نہ آئیں، اور حتیٰ میری قبر پر بھی نہ آئیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ بی بی ناراض تھی ان سے، ناخوش تھی ان سے، آزردہ تھی ان سے، خفا تھی ان سے۔ کیوں؟ اب ہم روزمرہ خفگی کا مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کبھی خواتین کسی خاتون سے ناراض ہو جاتی ہیں، کبھی مرد کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ جب ایک طرف کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک نفرت و دشمنی اور کینہ بھر جاتا ہے۔ اس کینے کا اظہار ان خفگی کے ان طریقوں سے کیا جاتا ہے کہ میں نے اس کا منہ نہیں دیکھنا، میں نے اس کے گھر نہیں جانا، میں نے اس کے کسی شادی میں نہیں جانا، کسی غم میں نہیں جانا، کسی جنازے میں نہیں جانا، نہ وہ ادھر آئے۔ یہ کام ہم روزمرہ اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرتے ہیں، خصوصاً قریبی رشتہ داروں کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ زیادہ تعلقات ہوں، جب ان کی طرف سے ظلم و زیادتی انسان مشاہدہ کرتا ہے، اس قسم کے احساسات انسان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ہرگز ان کے ہاں نہیں جائیں گے، اور نہیں جاتے۔ شادیوں میں رشتہ دار نہیں جاتے، سگے بھائی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں نہیں جاتی، بہنیں نہیں جاتی، بہنوں کی شادیوں میں یا بہنوں کے بچوں کی شادیوں میں سگے بھائی نہیں آتے، قریبی رشتہ دار نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے انہیں کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے، اور اس دکھ و تکلیف اور رنج کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر دشمنی و کینہ و نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نفرت کا اظہار اس احتجاج سے کرتے ہیں، نہ آ کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہ آ کر اپنی کینے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر ان کے بارے میں، ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ عمل ہے جو ہم خدا نخواستہ بعض شاید مبتلا بھی ہوں، یہ حاضرین مجلس میں ممکن ہے ہوں ایسے جو اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اس قسم کے کینے میں، اس قسم کے نفرت میں، اس قسم کی دشمنی میں خدا نخواستہ ہوں اس طرح سے شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی قریب رشتہ داریاں ہیں ان کے اندر یہ شریکہ رہتا ہے۔ اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد وصیت کی اور کچھ اقدامات کیے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ سیدہ کا مقصود کیا تھا؟ عام طور پر جو ممبروں سے بعض اوقات یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے وہ یہی تھا کہ معاذ اللہ جناب سیدہ کے دل میں بعض افراد کا کینہ بھر گیا تھا، اور کینہ بھی اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے بی بی کا مال غصب کر لیا، اور اس غصب کے نتیجے میں ایک ذاتی و شخصی کینہ کسی فرد کا دل میں قائم ہو گیا، اور اس کینے کو اظہار کرنے کے لیے بی بی نے خطبہ بھی دیا، وصیت بھی فرمائی اور اقدامات بھی کیے۔ نہ عزیز من، اگر کسی نے یہ احساس لیا ہے، یہ تأثر لیا ہے کہ ایک کینہ تھا بی بی کے دل میں، یہ ناانصافی و ظلم ہے فاطمہ کی ذات پر، یہ ظلم ہے جناب سیدہ پر، ناخواستہ ظلم، نادانی کی وجہ سے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب آپ پہلے عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ مقام اعلی عصمت پر فائز ہیں، وہ عصمت کبریٰ ہیں، وہ مادر عصمت و منبع عصمت ہیں، اس عصمت کو آخر تک محفوظ رکھیں۔ کیا اس خطبے سے یہ لگتا ہے کہیں بھی یا ان اقدامات سے کہ معاذ اللہ بی بی چند افراد کا کینہ فقط دل میں رکھ کر اور وہ نفرت و کینہ اظہار کر رہی ہیں؟ نہ عزیز من،
اپنا دین اظہار کر رہی ہیں، وہ چیز بیان کر رہی ہیں جو قیامت تک بشر کی ضرورت ہے، خواہ وہ نہج البلاغہ کے خطبے ہوں یا وہ خطبہ فاطمیہ ہو۔ آغاز یہ کر رہی ہیں، یہ فرما رہی ہیں کہ جو کچھ میں کہنے والی ہوں یہ کینے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نفرت کا نتیجہ نہیں ہے۔ جو کچھ میں بیان کر رہی ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، حمد ہے اس خدا کی جس نے نعمتیں اتاری ہیں اور شکر ہے اس پروردگار کا جس نے الہام کیا ہے۔ یعنی ابھی سے یہ بتا رہی ہیں کہ میں جو کچھ بیان کر رہی ہوں وہ تسلسل وحی ہے، میرے بابا نے وحی کا نتیجہ تمہیں بتایا تھا، میں الہام تمہیں بتا رہی ہوں، یہ علم الہی تمہیں بتا رہی ہوں، حکم خدا سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو مقام بی بی کا رسول اللہ نے بیان کیا، وہ باپ کی محبت بیٹی کے بارے میں نہیں تھی، وہ حکم خدا تھا جو رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا۔ اور آج بی بی ان الفاظ کے ذریعے سے بتا رہی ہیں کہ بعد میں جو کچھ تم سننے والے ہو، جو کچھ یہ نہ سمجھنے کہ میں نے رات کو بیٹھ کر یہ غصے میں بول رہی ہوں، غضب میں بول رہی ہوں، اپنے کینہ و نفرت کا اظہار کر رہی ہوں۔ معصوم ہوتا ہے عزیز من، معصوم کینے سے بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم بجان نفرت بھی نہیں کرتا، اور چونکہ اس کی عصمت اور اس کی نفرت معیار کی نفرت ہوتی ہے، اس لیے اللہ فرما دیتا ہے کہ اس کے غضب میں خدا کا غضب ہے۔ اگر وہ ذاتی کینہ ہوتا، اگر وہ شخصی نفرت ہوتی، کبھی بھی خدا فاطمہ کے غضب کو اللہ کا غضب قرار نہ دیتا کہ جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے اس پر اللہ غضبناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کسی کے ساتھ ذاتی کینہ نہیں ہوتا، اللہ تو کسی کا دشمن نہیں ہے، اللہ خالق ہے سب کا، ان دشمنوں کا بھی خالق ہے۔ پھر اللہ کیوں کسی پر غضبناک ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کی مخالفت کرے، راہ خدا کی، قانون خدا جب توڑے، حد خدا کو جب توڑے۔ یعنی اس حدیث نورانی میں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ فاطمہ جب بھی غضبناک ہوگی، یقین جان لو کبھی بھی اپنے ذاتی کینے سے غضبناک نہیں ہوگی، اسی بات پر غضبناک ہوگی جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے، اسی نقطے پر غضبناک ہوگی جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے، نہ کہ اپنا ذاتی کینہ۔ عرض کیا تھا کہ ہم بعض اوقات عصمت عقیدہ بناتے ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، امامت کو عقیدہ بناتے ہیں لیکن اقدام میں امامت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ زبانی عقیدے ہیں ہمارے، یہ ذہنی عقیدے ہیں ہمارے، یہ عقیدے ہماری زندگی کی بنیاد نہیں بنے۔ اگر عصمت پر عقیدہ ہے کہ بی بی معصوم ہے تو پھر بی بی کو پاک ہی سمجھو، نہ دنیا پرست ہے، نہ مال دنیا کی محبت کی آلودگی میں مبتلا ہے، اس سے بھی معصوم ہے، اس سے بھی معصوم ہے۔ کیا ایک پراپرٹی کی محبت اتنی بی بی کے اندر رچ بس گئی تھی کہ اسے دستبردار نہیں ہو رہی تھی کہ یہ میرا باغ مجھے ہر قیمت پر ملے؟ اب آج اگر کوئی شخص یہ کام کرے اسے کہتے ہیں دیکھو مال دنیا ہے، چھین لیا چھوڑ دو، چھوڑ بھی دیتے ہیں، بعض غیرت مند لوگ، عزت مند لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اپنی خواتین کو تو عدالتوں میں نہیں لے کے جا سکتے، ہم کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ مال دنیا ہے، گیا چلا گیا، خدا اور دے دے گا۔ عزیز من، وہ مال دنیا کی خاطر نہیں تھا سب کچھ، وہ کینہ ذاتی نہیں تھا سب کچھ، وہ حکم خدا تھا، اللہ کے حکم و اللہ کی حدود کی پاسداری ہو رہی تھی، پاسبانی ہو رہی تھی۔ فاطمہ منزہ ہیں شخصی کینوں سے، پاکیزہ ہیں ذاتی کینوں سے، ذاتی نفرتوں سے۔ اس لیے خدا نے بی بی کے غضب میں کہا کہ اللہ کا غضب ہے، جس پر فاطمہ غضبناک ہو اس پر خدا غضبناک ہوتا ہے۔